اچھا مولانا، کل ایک اور بڑا معاملہ سامنے آیا ہے. کل احمد آباد کے اسٹیڈیم میں انڈیا ورسز آسٹریلیا فائنل میچ ہو رہا تھا ورلڈ کپ کا، اور اس میچ میں آسٹریلیا کا ایک نوجوان گراؤنڈ پر پہنچتا ہے، وراٹ کوہلی سے ملتا ہے، اور اس نے ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے پیچھے فری پلسٹائن لکھا تھا، آگے لکھا تھا اسٹاپ بمپنگ پلسٹائن، اور اس نے جو ماسک پہن رکھا تھا اس پر بھی پورا فلسطین کا جھنڈا تھا. تو ایک طرح سے اس نے پورے عمل سے فلسطین کی حمایت کی، اور چونکہ ایک بڑا کراؤڈ دیکھ رہا تھا، 1.5 لاکھ قریب لوگ وہاں اسٹیڈیم میں تھے، سارے سیلیبریٹیز تھے، پھر کروڑوں لوگ ٹی وی چینل پر موبائل کے ذریعے اس کو دیکھ رہے تھے. تب کیا کہیں گے اس نوجوان کے بارے میں؟ اس نے ایسا کیوں کیا اور کیا میسج ہے لوگوں کے لیے اس میں؟ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا ایک تازہ ترین ثبوت ہے جو میں نے آپ سے ابھی کہی تھی کہ حکومتوں کا رویہ کچھ ہو، پوری دنیا کے عوام کا موقف بالکل کچھ اور ہے. آسٹریلیا کی حکومت کا رویہ سب جانتے ہیں کہ وہ وہی مغربی طاقتوں اسرائیل کے ساتھ ہے. اسرائیل کے ساتھ، لیکن اس کے ایک نمائندے نے یہ کام کر کے، اس کے ایک شہری نے یہ کام کر کے یہ بات پوری دنیا کو بتا دی کہ ہم شہریوں کا جو رخ ہے عوام کا، وہ مظلوموں کے ساتھ ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہے. تو یہ ایک بار پوری دنیا میں پھر ایک مرتبہ میسج چلا گیا. اس ایک لڑکے نے تو یہ بڑا میسج گیا، بڑا میسج گیا. اب یعنی وہی جو میں کہہ رہا ہوں، اب دیکھیے اب یہ جو دور ہے اس میں حکومتیں چاہے جتنی طاقتور ہوں اور طاقت کا بے رحمی کے ساتھ استعمال کریں، اب حکومتیں عوام کے موقف کے خلاف بہت دن تک نہیں جم سکتی. ان کو عوام کے موقف کا نوٹس لینا ہی ہوگا. جب بات یہ کہ عوام کے موقف کا نوٹس حکومت کو لینا ہوگا، تو جو عرب ممالک کے حکمراں ہیں کیا وہ اپنے عوام کی دلوں کی بات سنیں گے یا سنتے ہیں؟ کیونکہ حماس کی طرف سے بھی ہمیشہ کہا گیا کہ جو عرب عوام ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، بھلے حکمراں ہمارے نظریات سے اتفاق نہ رکھتے ہو. تو کیا عرب حکومتیں عوام کی باتوں کو سن رہی ہیں؟ عرب حکومتیں ایک نہ ایک دن سننے پر مجبور ہوں گی. وہ تماشا دیکھ رہی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آپ دیکھیے شروع میں جو ان کا رویہ تھا وہ کیا تھا، اور اب ان کا رویہ کیا وہی ہے جو پہلے تھا. نہیں، بدلاؤ تو آیا ہے، اپنی حکومتوں کے رویے میں بھی بدلاؤ آیا ہے، وہ اور بیانوں سفارتی جیسے سطح پر، سماجی سطح پر انہوں نے حماس کو سپورٹ کیا ہے. وہ اسی لیے کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کب تک خاموش رہے گی. جب سعودی حکومت کا یہ حال ہے کہ خبروں کے مطابق ایک شخص جو الجزائر کا ہے، عمرے پہ گیا ہوا تھا مدینہ منورہ میں، وہ جذباتی کیفیت میں آ کر کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا. اب اس دعا میں اور لوگ بھی شریک ہو گئے، آمین کہنے لگے، اور وہ دعا تھی مظلوموں کی، فلسطینیوں کی، اللہ مدد فرما. تو اس پر وہ فوراً پولیس حملہ آور ہو گئی اور اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہ معاملہ باقاعدہ ہوم منسٹری تک پہنچا، اور ہوم منسٹری سے اس کو پھر جو علماء کا ایک تنظیم ہے کہ جو گویا گمراہ لوگوں کو سمجھائے، ان کے حوالے کیا گیا. عالم اسلامی یا کوئی اور؟ نہیں، رابطہ عالم اسلامی نہیں، وہ ایک جو علماء کی آرگنائزیشن ہے، وہ داخلی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کے نام سے جو ان کے ہاں ادارے ہوتے ہیں، ان اداروں کے حوالے کیا گیا. تو انہوں نے اس شخص کو سمجھایا. کیا سمجھایا یہ کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے. اب ہماری حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ملک میں کوئی انتشار برپا ہو، تو آپ اگر کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی سے کیجئے نا، اپنے گھر میں بیٹھ کر. یا حرم میں بیٹھ کر آپ دعا کر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کھڑے ہو کر جہری دعا کر رہے ہیں اور بھیڑ اکٹھا کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر ان سے ایک عہد نامہ لکھوایا گیا، اس پر دستخط کروائی گئی اور ان کو رہا کیا گیا. تو اب صورتحال یہ یہاں سے شروع ہوئی تھی، لیکن اب دیکھیے اب وہی سعودی شہزادے، ان کا جو اب پچھلے 1-2 دن میں بیان آیا ہے،
صرف دو جی تین دن کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، اس لیے کہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کب تک ہمارے عوام، جن کو انہوں نے، یہ بھی آپ دیکھیں، ٹھیک ان دنوں میں ریاض میں وہ جشن موسیقی منا رہے ہیں، ٹھیک ان دنوں میں رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں. یعنی آپ غور کیجئے کہ کس حد تک ان کا دل ایک طرح سے نور جو ان کو ایمان سے. فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ ان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر قتل عام ہو رہا ہے، بے گناہ مارے جا رہے ہیں. مسجد اقصی بات الٹی کی ہے، آزادی. بات الٹی ہے. اسرائیل فتح یاب ہوگا تو وہ اپنے کو محفوظ سمجھیں گے، اور اگر جی مجاہدین فتح یاب ہوں گے تو وہ اپنے کو خطرے میں سمجھیں گے. یہ یہ بات ہے ہے. اصل مسئلہ، یہ ہے. تو ان کی تو ان کے تخت و تاج کی حفاظت تو اسی میں ہے کہ یہ مجاہد سب کے سب ختم ہو جائیں. ان کی تو حفاظت، اور ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اسلام کا کیا ہوگا، مسجد اقصی کا کیا ہوگا. اس سب سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. اب میں ایک بات آپ سے اور کہوں، جی قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر ایک بات آئی ہے کہ ایک مدت تک ہم رطب و یابس کو اکٹھا رہنے دیتے ہیں، مومن و منافق سب ملے جلے رہتے ہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا. مسجدوں میں ساتھ، نمازوں میں ساتھ، دینی اجتماعوں میں ساتھ، شادی بیاہ کی محفلوں میں ساتھ، ہر جگہ ساتھ. پھر ایک وقت آتا ہے جب کہ انصاف کے نظام کے قیام کا وقت ہماری تقدیر میں آ جاتا ہے، اور نظم عالم کی تبدیلی کا وقت ہماری کتاب تقدیر میں جو لکھا ہے وہ آ جاتا ہے قریب. تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ایسے حالات برپا کرتے ہیں زمین پر کہ جو اصلی اہل ایمان ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور جو بقیہ میل کچیل ہے، وہ چاہے 90% ہو چاہے 95% ہو، وہ سب الگ ہو جاتے ہیں. میں قرآن کے ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آج سے 15-20 سال سے کہہ رہا ہوں جی کہ وہ چھٹائی کا، تمحیص کا، تمییز کا وقت آ چکا ہے، اور اب وہ رفتار بہت تیز اس کی ہو گئی ہے. اب ہم میں سے ہر ایک کے اندر کی جو حقیقت ہے وہ باہر سامنے آ کر رہے گی، چاہے وہ ہمارے ملک کے کسی دارالعلوم کا محتمم ہو، کسی جمعیت کا صدر ہو، کسی بھی ادارے کا قائد ہو، چاہے خانقاہ کا کوئی میرے جیسا شخص ہو، کوئی بھی شخص اب مستثنا نہیں ہے. کس کے اندر کیا کیفیت ہے، جی کون کس کا وفادار ہے، یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہے گی. یہ ہو رہا ہے فلسطین کے حالات کو بنیاد بنا کر. اللہ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی عالمی سطح پر کرنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے.